السلام علیکم یا علی مدد۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین و مومنات کو جشن ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام بہت بہت مبارک۔ محفل کا آغاز ایک منقبت کے چند بند سے برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ مصطفیٰ دی شان ویکھ لے، 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 کھول کے قرآن ویکھ لے، کھول کے قرآن ویکھ لے، کیڑا گھر دا کیڑا بار دا، کیڑا گھر دا کیڑا بار دا، سب کے خاندان ویکھ لے، سب کے خاندان ویکھ لے، فتوے آن کی وگرنائے، فتوے آن کی وگرنائے، کھول کے دکان ویکھ لے، کھول کے دکان ویکھ لے، میں سجایا عرش تیرے لئی، میں سجایا عرش تیرے لئی، آ کے میری جان ویکھ لے، آ کے میری جان ویکھ لے، تیرے ایک بلال دے لئی، تیرے ایک بلال دے لئی، رک گئی اذان ویکھ لے، رک گئی اذان ویکھ لے، آ جا تیرے انتظار وچ، آ جا تیرے انتظار وچ، رب ہے میزبان ویکھ لے، رب ہے میزبان ویکھ لے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے، جو جہالت برے ماحول کو شفاف کرے، اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے، اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے، جس کی نالین مبارک علی صاف کرے۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں محفل کے سب سے پہلے منقبت خواں جناب علی حیدر عابدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد و آل محمد۔ ایک صلوات آپ لوگ پڑھ دیں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ لوگ کو بہت بہت مبارک ہو مولا جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت اور پیغمبر صاحب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ یہ میں سرکار کی شان میں
کچھ اشعار پڑھ رہا ہوں کہ جس کے دل میں آقا تیرا عرفان نہیں، جس کے دل میں میرے آقا تیرا عرفان نہیں، خالی جوزدان ہے، خالی جوزدان ہے، اس میں کوئی قرآن نہیں، کہ خون کی پاکیزگی درکار ہے اس کے خاطر، خون کی پاکیزگی درکار ہے اس کے خاطر، عشق سرکار ہے دو عالم کوئی آسان نہیں، عشق سرکار ہے دو عالم کوئی آسان نہیں، کہ لینی پڑتی ہے رضا پہلے ابو طالب سے، لینی پڑتی ہے رضا پہلے ابو طالب سے، نعت سرکار کی لکھنا کوئی آسان نہیں، نعت لکھنا سرکار کی کوئی آسان نہیں، کہ کاٹ لے سر بھی زلیخا، کہ کاٹ لے سر بھی زلیخا تو نہ حیرت کریو، کاٹ لے سر بھی زلیخا تو نہ حیرت کریو، یہ محمد ہے کوئی یوسف کنعان نہیں، کہ سر جھکا کر ملک الموت سے کہہ دو آئے، سر جھکا کر ملک الموت سے کہہ دو آئے، یہ در فاطمہ ہے قصر سلیمان نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دی آپ لوگ۔ ایک سرکار کی شان میں ایک اور ہے کہ یہ ارض و سما اور یہ دن رات وغیرہ، یہ ارض و سما اور یہ دن رات وغیرہ، سب ہے تیری دہلیز کے صدقات وغیرہ، پھر بھی تیری تعریف رقم ہو نہیں سکتی، پھر بھی تیری تعریف رقم ہو نہیں سکتی، بن جائے سبھی پیڑ اور شافات وغیرہ، کہ رہتا ہے میرے لب پہ صدا نام محمد، رہتا ہے میرے لب پہ صدا نام محمد، آتی نہیں سامنے خیرات وغیرہ، کہ کیا مجھ کو ضرورت ہے، کیا مجھ کو ضرورت ہے کہ آواز لگاؤں، آقا کو خبر ہے میرے حالات وغیرہ، آقا کو خبر ہے میرے حالات وغیرہ، کہ وہ رحمت عالم ہے نہیں پوچھتے ہرگز، وہ رحمت عالم ہے نہیں پوچھتے ہرگز، شاید سائل سے کبھی نام و نسب ذات وغیرہ، سائل سے کبھی نام و نسب ذات وغیرہ، کہ طیبہ میں پہنچتے ہی برس جاتی ہیں آنکھیں، طیبہ میں پہنچتے ہی برس جاتی ہیں آنکھیں، قابو میں کہاں رہتا ہے جذبات وغیرہ، کہ اتنا وہ عطا کریں حسنین کے نانا، اتنا وہ عطا کریں حسنین کے نانا، خالی ہی نہیں رہتے میرے ہاتھ وغیرہ، اور آتا ہے رضا یاد مجھے صبر محمد، آتا ہے رضا یاد مجھے صبر محمد، جب دل کو دکھاتا ہے کوئی بات وغیرہ۔ بس یہ شعر آخری مولا حسین کے اس میں ایک شعر ہے، اور یہ کہ میں کچھ نہ ہو کر بھی، میں کچھ نہ ہو کر بھی سر اٹھا کر چلتا ہوں اس لیے، میں کچھ نہ ہو کر بھی سر اٹھا کر چلتا ہوں اس لیے، غم حسین ہے عزت میری بچائے ہوئے، غم حسین ہے عزت۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ تھے جناب علی حیدر عابدی صاحب۔ ایک منقبت کے چند اشعار۔ سب نبیوں کا سردار ہے حسنین کا نانا، سب نبیوں کا سردار ہے حسنین کا نانا، کردار ہی کردار ہے حسنین کا نانا، حسنین کا نانا تو ہے حسنین کا نانا، تقدیر بدل سکتا ہے ہر ایک بشر کی، تقدیر بدل سکتا ہے ہر ایک بشر کی، ہاں احمد مختار ہے حسنین کا نانا، حسنین کا نانا تو ہے حسنین کا نانا، خود مولا علی نے بھی کہا ہے جسے مولا، خود مولا علی نے بھی کہا ہے جسے مولا، خالق کا وہ شاہکار ہے حسنین کا نانا،
حسنین کا نانا تو ہے حسنین کا نانا. سورج بھی ضیا لیتا ہے خود نور سے جس کی. سورج بھی ضیا لیتا ہے خود نور سے جس کی. وہ نور کا مینار ہے حسنین کا نانا. حسنین کا نانا تو ہے حسنین کا نانا. اور بطور خاص ایک شعر. یہ سوچ کے جایا کرو تم کرب و بلا میں. یہ سوچ کے جایا کرو تم کرب و بلا میں. یہ سوچ کے جایا کرو تم کرب و بلا میں. یہ سوچ کے جایا کرو تم کرب و بلا میں. اس شہر کا زوار ہے حسنین کا نانا. حسنین کا نانا تو ہے حسنین کا نانا. جن لوگوں کے دل میں نہیں حسنین کی الفت. جن لوگوں کے دل میں نہیں حسنین کی الفت. ان لوگوں سے بیزار ہے حسنین کا نانا. حسنین کا نانا تو ہے حسنین کا نانا. بر محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. جسے رسول کہے وہ امام ہوتا ہے. اسی کے در پہ ملک کا قیام ہوتا ہے. اسیر بغض علی میں گر نماز پڑھو. اسیر بغض علی میں گر نماز پڑھو تو ہر رکعت کا سجدہ حرام ہوتا ہے. اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں اگلے منقبت خواہ جناب محمد علی بھائی سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. محمد و آل محمد. بعد دیگر صلوات. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھ کو در دے الفت. یہ کب تھی اس پر خطا کی قسمت. عطا کیا مجھ کو در دے الفت.
الفت یہ کب تھی مجھے پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کے میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا تم ہی ہو، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، تجلیوں کے کفیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن
دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنا عظمت، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنا عظمت، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب محمد علی بھائی۔ نبی کے دین میں سیاست کا کاروبار نہ کر، سوال مجھ پہ عقیدے کا بار بار نہ کر، میرا تو یہ عقیدہ ہے جو دشمن اہل بیت ہو، میرا تو یہ عقیدہ ہے جو دشمن اہل بیت ہو، تو اس پہ بے شمار کر مگر شمار نہ کر۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں سید شان نقوی سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بارہ تیر نعرہ صلوات۔ سب سے پہلے جشن سرکار دو جہاں اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ سرکار کی بارگاہ میں دو مصرع سماعت فرمائیں۔ ایک صلوات کا سہارا دیں۔
ہے عشق محمد کا دستور جداگانہ کہ جینے کی علامت ہے سرکار پہ مر جانا. بارہ دیگر نعرہ صلوات. آپ سب کو بھی ساتھ دینا اس عاقبت میں. یا محمد یا علی یا محمد یا علی یا محمد یا علی یا سیدہ یا مجتبی اے بادشاہ ہے کربلا مولا 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 مشکل کشا پنجتن کے آستانے کی الگ ہی ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی سب مل کے ہے پنجتن کے آستانے کی کہ سر یہاں کر جھکانے سر یہاں آ کر جھکانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آنے کی الگ ہی بات ہے. بطور خاص کہ یوں تو جنت کی غذا خود ہی تبرک ہے مگر یوں تو جنت کی غذا خود ہی تبرک ہے مگر نظر مولا کہہ کے کھانے ارے نظر مولا کہہ کے کھانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے. سب مل کے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات کہ عشق حیدر کا جنوں کہتا رہا بہلول سے عشق حیدر کا جنوں کہتا رہا بہلول سے ارے مفت میں جنت لٹانے مفت میں جنت لٹانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے یہ بات ہے پنجتن کے آستانے کہ بعد تکبیر و رسالت محفل سرکار میں بعد تکبیر و رسالت محفل سرکار میں حیدری نعرہ لگانے کہ حیدری نعرہ لگانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے کہ لاکھ لاکھ ہم کرتے رہے منبر پہ حیدر کی ثنا لاکھ ہم کرتے رہے
منبر پہ غیدر کی ثنا، ارے دار سے مدحت سنانے، دار سے مدحت سنانے کی الگ ہی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی ہے، پنجتن کے آستانے کی الگ بات ہے۔ اور آخری شعر کہ برسرے کرتاس اکبر منقبات کی شکل میں، برسرے کرتاس اکبر منقبات کی شکل میں، ارے خلد کے نقشے بنانے، خلد کے نقشے بنانے کی الگ ہی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے۔ بارہ جگہ نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب سید شان نقوی، اور اسی کے بعد میں ملتمس ہوں سید عمار زیدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں، رضوی زیدی ہے وہ، عمار رضوی سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلوات۔ علی ضروری ہے، علی ضروری ہے، علی ضروری ہے، ہم سے پوچھا کہ کیا 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 ضروری ہے، کہہ دیا مرتضیٰ ضروری ہے، کہہ دیا مرتضیٰ ضروری ہے ثنائے علی ثنائے خدا، ہے ثنائے علی ثنائے خدا، ہے ثنائے علی ثنائے خدا، اور خدا کی ثنا ضروری ہے، اور خدا کی ثنا ضروری ہے، کہہ دیا مرتضیٰ ضروری ہے، کہہ دیا مرتضیٰ ضروری ہے، حکم خالق سے کہہ رہے ہیں رسول، حکم خالق سے کہہ رہے ہیں رسول، حکم خالق سے کہہ رہے ہیں رسول، مرتضیٰ کی ولا ضروری ہے، مرتضیٰ کی ولا ضروری ہے، ہم سے پوچھا کہ کیا ضروری ہے، ہم سے پوچھا کہ کیا ضروری ہے، ہم کو مولا کی ہو گئی زیارت، ہم کو مولا کی ہو گئی زیارت، ہم کو مولا کی ہو گئی زیارت، قبر میں اور کیا ضروری ہے، قبر میں اور کیا ضروری ہے، کہہ دیا مرتضیٰ ضروری ہے، کہہ دیا مرتضیٰ ضروری ہے، آل احمد کا کون دشمن ہے، آل احمد کا کون دشمن ہے، آل احمد کا کون دشمن ہے، یہ بتانا بڑا ضروری ہے،
بتانا بڑا ضروری ہے. ہم سے پوچھا کہ کیا ضروری ہے. ہم سے پوچھا کہ کیا ضروری ہے. بھیجنے کو زمین پر عباس, بھیجنے کو زمین پر عباس, بھیجنے کو زمین پر عباس. مرتضیٰ کی دعا ضروری ہے. فاطمہ کی دعا ضروری ہے. ہم سے پوچھا کہ کیا ضروری ہے. ہم سے پوچھا کہ کیا ضروری ہے. شمس لازم ہے ایسے ذکر علی, شمس لازم ہے ایسے ذکر علی, شمس لازم ہے ایسے ذکر علی. جیسے آب و ہوا ضروری ہے, جیسے آب و ہوا ضروری ہے. ہم سے پوچھا کہ کیا ضروری ہے. ہم سے پوچھا کہ کیا ضروری ہے. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آلہ. ماشاء اللہ, یہ تھے سید عمار سلمہ. اسی کے بعد میں ایک اور کم سن منقبت خواہ جناب ریان دیوجانی سلمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. صلوات. مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. آقا آقا یا شاہ مدینہ, واللہ واللہ منم عاشق شہرہ. آقا آقا یا شاہ مدینہ, واللہ واللہ منم عاشق شہرہ. مولا محمد 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 مولا محمد. آقا آقا یا شاہ مدینہ, واللہ واللہ منم عاشق شہرہ. مولا محمد مولا محمد مولا محمد مولا محمد. اللہ کے محبوب ہے, پیارے ہے محمد. کونین کے آنکھوں کے ستارے ہے محمد. یہ ناز ہے ہم کو کہ ہمارے ہے محمد. یہ ناز ہے ہم کو کہ ہمارے ہے محمد. نبی اللہ حبیب اللہ رحمت اللہ رسول اللہ. آقا نبی ہمارے صلی علی سہارے, سارا جہاں پکارے. مولا محمد مولا محمد مولا محمد مولا محمد مولا محمد. دل کا سہارا ہے, جگ کا اجالا ہے, پیارے سے پیارے رسول اللہ. اچھا سے اچھا ہے, اونچے سے اونچے ہے آقا ہمارے رسول اللہ. مولا محمد مولا محمد مولا محمد مولا محمد. سرکار کے بندوں کو خدا سے ہے ملایا, انسان کو جینے کی طریقہ ہے سکھایا. دل دل سے ملایا ہے, گلے سب کو لگایا. دل دل سے ملایا ہے, گلے سب کو لگایا. اللہ اللہ شاہ واللہ, نہیں دیکھا آپ جیسا. آقا نبی ہمارے صلی علی سہارے, سارا جہاں پکارے. مولا محمد مولا محمد
مولا محمد مولا محمد مولا محمد یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی میرے حاجت روا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی میرے حاجت روا یا نبی محمد وآل محمد صلوات محمد. ماشاءاللہ یہ تھے جناب ریان دیوجانی صلی اللہ علیہ وسلم. فاروق کوئی فاتح خیبر نہ بن سکا، صدیق کوئی نفس پیغمبر نہ بن سکا، کوئی غنی بھی ساقی کوثر نہ بن سکا، کوئی غنی بھی ساقی کوثر نہ بن سکا، جس نے جو چاہا بن گیا لیکن حیدر کرار نہ بن سکا. اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب ابراہیم بھائی سے کہ وہ آئیں مولا کی شان میں نظر عقیدت پیش کریں بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری حیدری، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی. آپ سبھی کو جشن ولادت بہت بہت مبارک. بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. شب قدر قرآن صامت کی صورت، شب قدر قرآن صامت کی صورت، مکمل ہوئی ہے ثنائے محمد. بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. سر عرش معراج کی انتہا پہ، سر عرش معراج کی انتہا پہ نہ پہنچا کوئی، نہ پہنچا کوئی بھی سوائے محمد. بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد. بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. ہے پشت نبی پہ بقائے نبوت، ہے پشت نبی پہ بقائے نبوت. وہی آئی سرنا، وہی آئی سرنا اٹھائے محمد. بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد. بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. بر محمد وآل محمد صلوات. آج مولود منانے آئے ہیں تو سب آپ ساتھ دیجیے گا پلیز. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ
یا نبی علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اشرق البدر علینا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا خدت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ انت شمس انت بدر انت نور فوق نور انت اکسیر وغالی انت مصباح الصدور یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا محمد یا عروس الخافقین یا مؤید یا ممجد یا امام القبلتین یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ عالم السر واخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك محمد وعلى محمد صلوات. بہت سناٹا ایک شعر سے بولے اصغر بولے اصغر اصغر بولے اصغر ہو مکے ابرن میں بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ بولے اصغر ہو مکے ارن میں بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ میں مدینے میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گٹھنیوں کربلا چلتے چلتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری
حیدری نعرہ صلوات اللہم صلی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ یہ تھے جناب ابراہیم بھائی. تم بغض کے ٹیمپو سے اتر کیوں نہیں جاتے؟ جس سمت ہے سلمان ادھر کیوں نہیں جاتے؟ تم بغض کے ٹیمپو سے اتر کیوں نہیں جاتے؟ جدھر ہے سلمان ادھر کیوں نہیں جاتے؟ کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا؟ کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا؟ حیدر سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے؟ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں مقطع محفل جناب سید حسنین زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات. تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم یا علی مدد. جشن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو بہت بہت مبارک. ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. جو بھی رسول پاک کا پیارا نہیں ہوا، جو بھی رسول پاک کا پیارا نہیں ہوا، جو بھی رسول پاک کا پیارا نہیں ہوا، اللہ کی قسم وہ ہمارا نہیں ہوا، اللہ کی قسم وہ ہمارا نہیں ہوا. ہے آمنہ کی گود میں یہ 14ویں کا چاند، ہے آمنہ کی گود میں یہ 14ویں کا چاند. یہ معجزہ وہ ہے جو دوبارہ نہیں ہوا، یہ معجزہ وہ ہے جو دوبارہ نہیں ہوا. ٹکڑے ہوا نہ چاند نہ سورج پلٹ سکا، ٹکڑے ہوا نہ چاند نہ سورج پلٹ سکا، جب تک میرے نبی کا اشارہ نہیں ہوا، جب تک میرے نبی کا اشارہ نہیں ہوا. درود پڑھی محمد و آل محمد پر. کوئی ہے محمد کوئی مرتضیٰ ہے، یہ سب بادشاہ ہیں، یہ سب بادشاہ ہیں. کوئی ہے محمد کوئی مرتضیٰ ہے، یہ سب بادشاہ ہیں، یہ سب بادشاہ ہیں. کبھی ہے محمد کبھی ہے یہ صادق، زمانے سے پہلے زمانے کے مالک. ولی کی حقیقت جلی کا پتہ ہے، یہ سب بادشاہ ہیں، یہ سب بادشاہ ہیں. کوئی ہے محمد کوئی مرتضیٰ ہے، یہ سب بادشاہ ہیں،
یہ سب بادشاہ ہیں۔ محمد نبی ہے تو جعفر ولی ہے، یہ دونوں ہے صادق، یہ دونوں علی ہے۔ صداقت کا مرکز جہاں سے جدا ہے، یہ سب بادشاہ ہیں، یہ سب بادشاہ ہیں۔ کوئی ہے محمد، کوئی مرتضیٰ ہے، یہ سب بادشاہ ہیں، یہ سب بادشاہ ہیں۔ وہ جب سے جلی ہے یہ تب سے ولی ہے، کتاب مبی سے خبر یہ ملی ہے۔ حقیقت میں سارے ہی وحدت نما ہیں، یہ سب بادشاہ ہیں، یہ سب بادشاہ ہیں۔ کوئی ہے محمد، کوئی مرتضیٰ ہیں، یہ سب بادشاہ ہیں، یہ سب بادشاہ ہیں۔ شریعت انہی کی، عبادت انہی کی، امامت انہی کی، نبوت انہی کی۔ یہ کعبے کا کعبہ، یہ کرب و بلا ہے، یہ سب بادشاہ ہیں، یہ سب بادشاہ ہیں۔ کوئی ہے محمد، کوئی مرتضیٰ ہیں، یہ سب بادشاہ ہیں، یہ سب بادشاہ ہیں۔ ہے نانا رسالت کا سلطان عالی، تو بیٹا امامت کی پہچان والی۔ بطول عرش والے ہیں، نور خدا ہیں، یہ سب بادشاہ ہیں، یہ سب بادشاہ ہیں۔ کوئی ہے محمد، کوئی مرتضیٰ ہیں، یہ سب بادشاہ ہیں، یہ سب بادشاہ ہیں۔ درود پڑھی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمدا لک یا ذا الجود والاحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد۔ وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تمام ہی امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت قدم بھرنے والوں کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔
اذان محترم، نبی کا ذکر ویسے سنیے گا کہ جیسے علی علیہ السلام نبی کا ذکر چاہتے ہیں کہ ہم سنیں، اس لیے کہ کائنات یہ سمجھتی ہے کہ ہم بات بات میں حیدر کی بات کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے۔ اور کائنات اگر کائنات بنی ہے تو جس کے صدقے میں بنی ہے وہ آج رہا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی خدا ہے، هو الذی، وہی خدا ہے۔ هو الذی کے معنی ہے، اس پر ذرا زور ہے اور اسے تھام کر رکھیے گا، اس لیے کہ فضیلت کا نقطہ یہیں سے نکلنا ہے۔ هو الذی، وہی وہ خدا ہے کہ جس نے رسولوں کو بھیجا اور یہ چاہا کہ حق کے دین کو لوگوں کے سامنے ایسے آشکارا کر دیں کہ جیسے کھلا کھلا آشکارا ہو جائے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، دین کو کھلا ظاہر کر دینا یہ رسول کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی۔ اب اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی وجہ سے ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، خدا نے کہا ہے میں نے رسول بھیجے ہی اس لیے ہیں تاکہ دین کو کھلا کھلا لوگوں کے سامنے آشکارا کر دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول نے، اب ہمارے رسول کی بات ہو رہی ہے اور میں میلاد رسول پڑھوں گا، مگر چونکہ محفل بنی ہوئی ہے، آپ نے فضائل کا جو ماحول بنایا ہے تو پہلے ذرا فضیلت سنیں، پھر میلاد کا ذکر سنیں، پھر فضیلت سنیں۔ بھائی درمیان میں، کیونکہ یہ کیک میرے لیفٹ پہ رکھا ہوا ہے اور یہ جو کیک رکھا ہوا ہے اس میں یہی ہوتا ہے، نیچے کریم اوپر کریم درمیان میں کیک۔ ربیع الاول کا مہینہ بھی ایسا ہی ہے، ایک خوشی گزری، درمیان میں ایک خوشی اور گزری، اور پھر آ گئی صدر ربیع الاول، تو وہ بھی ایک خوشیوں کا کیک ہی ہے۔ تو یہ ساری خوشیاں ہیں جسے ہم منا رہے ہیں اور انہی خوشیوں کو منانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ رسول نے کب ایسا ہوا ہے کہ دین کو کھلا کھلا لوگوں کو دکھایا ہو؟ بھئی رسول نے تو دین بتایا تھا، رسول نے دین پہنچایا تھا، رسول نے دین دکھایا کب تھا؟ اور کھلے میدان میں دکھایا ہو، جز غدیر خم کا میدان، وہ علی کے جس علی کے لیے ابو ذر نے کہا کہ میرا دین علی ہے، میں نے علی کی جو مانی تو میں سمجھ گیا کہ میں نے دین مبین اسلام پر عمل کر لیا۔ تو یہ ایک بات ہو گئی، هو الذی، وہی خدا ہے جس نے رسول کو بھیجا۔ اب آ جائیے هو الذی والی ایک اور آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وہی خدا ہے جس نے مبعوث کیا امیین میں اسے، ایک ایسے نبی کو کہ جس کی 4 ذمہ داریاں بیان کر دیں۔ ہم ان ذمہ داریوں کی طرف نہیں جا رہے ہیں، اگر بات ان ذمہ داریوں کی طرف چلی گئی تو ہماری تقریر انہی ذمہ داریوں کی نظر ہو جائے گی اور اس کی تفصیل اور تشریح کے اندر بات چلی جائے گی اور وقت نکل جائے گا۔ لیکن آیت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہی خدا ہے الذی بعث فی الامیین رسولا، یہ جو امیین ہیں جن میں رسول کو خدا نے مبعوث کیا۔ یہاں پر لفظ امیین سے مراد کیا ہے؟ کیا امیین سے مراد ہے ان پڑھے ان لکھے، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہو؟ بھائی جب بات یہاں اس آیت کے اندر آئی ہے کہ اللہ نے، آپ جا کر ترجمہ دیکھیے گا، سورہ جمعہ کی مشہور و معروف ترین آیتیں جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ایک رسول کو اللہ نے امیین میں یعنی مکہ والوں میں مبعوث کیا۔ اور مکہ والوں کو امیین کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ مکہ کے ناموں میں ایک نام ہے ام القریٰ، زمینوں کی ماں،
اور ام القرآ میں رہنے والا امی، یہ ہے سنگولر، اس کا پلورل ہے امیین. تو جب عام لوگوں کی بات آتی ہے تو ان کے لیے امیین کا ترجمہ ان پڑھے ان لکھے نہیں کرتے ہو. اور جب بات حبیب خدا کی آتی ہے کہ جن پر دنیاوی پہلی وحی ہوئی ہے تو اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے کہ جس نے تمہیں خلق کیا. اگر محمد کو پڑھنا نہیں آتا تھا، اے خدا کیوں کہہ رہا ہے محمد پڑھ؟ یا علی، اے محمد پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے خلق کیا. اور یہی تو وہ بات ہے کہ جب قلم و دوات مانگا تھا رسالت ماں اپنے وقت آخر، تو آپ ہی تو وہ حضرات تھے کہ جو محمد مصطفیٰ کو ان پڑھا سمجھتے تھے، ان لکھا سمجھتے تھے نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے. تو بھائی اگر آپ سے قلم اور کاغذ مانگا تھا دے دیتے، لکھنا پڑھنا تو آتا نہیں تھا. بھائی گھبرا کے نہ سنیے گا، اس لیے کہ یہ محمد مصطفیٰ کی بات ہے اور محمد مصطفیٰ کے حق کی بات ہے. هو الذی، وہ تو بات وہیں رہی. وہی وہ خدا ہے جس نے رسولوں کو بھیجا، وہی وہ خدا ہے جس نے ایسا رسول بھیجا. اب مجھے یہ بتائیے جہاں جہاں پہ هو الذی کی آیت آ رہی ہے وہاں پہ تعارف ہے کس کا؟ یہ جو انٹروڈکشن ہے هو الذی سے سٹارٹ ہونے والی آیتیں، جو the verses of Quran which are starting from هو الذی، یہاں پہ تعارف کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا تعارف ہے. تو پھر ترجمہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ترجمہ یہ ہونا چاہیے تھا محمد وہ جسے اس خدا نے بھیجا. ترجمہ یہ ہے خدا وہ جس نے ایسے محمد کو بھیجا. بھائی خدا اپنے تعارف کے لیے محمد کی نسبت کو یوز کر رہا ہے. خدا اپنا تعارف کروانے کے لیے محمد کے وسیلے کو اختیار کر رہا ہے. خدا اپنا تعارف ایسے ہی نہیں کروا رہا، کہہ رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے محمد مصطفیٰ کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. کمال ہے، خدا تو اپنا تعارف اور انٹروڈکشن کروانے کے لیے محمد مصطفیٰ کو وسیلہ بنائے، اور ہم یہ کہیں کہ ہمیں محمد مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست خدا سے مانگیں گے. اب ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ درجہ کس کا بلند ہے؟ درجہ محمد کا بلند ہے یا خدا کا؟ بھائی کوئی اس میں دو رائے ہی نہیں ہے. سوال پوچھنے کی وجہ یہ ہے، استفہام طلب فہم کے لیے نہیں ہے، استفہام انکاری ہے. یقیناً خدا کا درجہ، رتبہ، مقام، مرتبہ، منزلت بلند ہے، حبیب خدا نے ہمیں سکھایا ہے. تو پھر جو بلند مرتبہ ہے وہ اپنے سے چھوٹے کا ذریعہ اختیار کر رہا ہے اپنے تعارف کے لیے جو خود بڑا ہے. تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی ایک مرتبہ چھوٹا اپنے سے بڑے کے لیے قابل فخر ہو جاتا ہے. ساری زندگی کسی کے لیے یہ نہیں کہا جاتا یہ فلاں کے بیٹے ہیں. کبھی ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ خدا نے ماں باپ کی دعا کے صدقے میں اسے کوئی ایسا مقام دے دیا کہ جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے یہ ان کے والدین ہیں. بھائی وجہ یہ تھی کہ وہ جو چھوٹا تھا وہ اس بڑے کے لیے قابل فخر ہو گیا. اگر محمد مصطفیٰ خدا کے لیے قابل فخر نہ ہوتے، کبھی محمد کے ذریعے سے خدا اپنا تعارف نہ کرواتا. اور حدیث قصہ یاد کرو، اگر فاطمہ زہرا پنجتن کے لیے قابل فخر نہ ہوتی تو کبھی خدا فاطمہ کے ذریعے سے ان کا تعارف نہ کرواتا. اچھا والذی، اب جو جشن عید میلاد النبی ہے نا، جو میلاد النبی کا جشن ہے، اس کو منانے کا حق ان کا سب سے زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف ان کا ہے، میں کہوں گا سب سے زیادہ ان کا حق ہے کہ جو محمد مصطفیٰ کو وقت میلاد سے نبی مانتا ہے. بھائی یہ نہیں ہے کہ پیدا ہوئے 40 سال گزارے، پڑھے لکھے، اسکول کالج میں گئے، مدرسے میں گئے، سیٹرڈے کلاسز میں گئے، ڈپلومہ کیا، کریش کورسز کیے. یہ نہیں ہے. محمد مصطفیٰ اس ہستی کا نام نہیں ہے جو دنیا میں آ کے نبی بنا، وہ نبی تھا، دنیا میں آیا. عید میلاد النبی کا معنی یہی ہے، بلکہ اس کے لیے تو خود حبیب خدا کی حدیث ہے.
رسالت باب نے کیا فرمایا؟ کنتو نبیًا و آدم بین الماء والطین، آب و گل کے درمیان تھے، مٹی اور پانی کے درمیان، گیلی مٹی اور پانی کے درمیان تھی آدم کی خلقت، تب بھی محمد یہ نہیں فرما رہے تب بھی میں تھا، فرمایا تب بھی میں نبی تھا۔ کنتو نبیًا، بھائی آج محمد کا ذکر ایسے سننا ہے جیسے علی کا ذکر سن رہے ہو، کیونکہ یہ ذکر وہ ہے کہ جو ذکر علی کو خوش کرنے کا سبب ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، ہماری کوئی محفل، کوئی ذکر علی کے ذکر کے بنا مکمل نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ایسی داد دینا کہ جب علی کی بات آئے اور داد دو تو محمد مصطفیٰ کو دی ہوئی داد ہلکی نہ پڑے۔ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، ذرا سنیے کہ کنتو نبیًا و آدم بین الماء والطین، بھائی تین کنتو ہیں جو ہمارے عقیدے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک کنتو نبیًا و آدم بین الماء والطین، اس نے توحید کا عقیدہ بنایا، یہ نبوت کا عقیدہ، اس نے رسالت کا عقیدہ بنایا۔ کنتو کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے ان ہستیوں کو خلق کیا اور انہیں اپنی پہچان بنا کے زمین پر بھیجا۔ اور تیسرا کنتو وہ ہے کہ جو آپ سے زیادہ بہتر کوئی سمجھتا نہیں ہے، اور اگر اسے نہ مانا تو اس سے پہلے والے دونوں کنتو ضائع کر دیے، اور وہ کنتو کوئی اور نہیں، من کنتو مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں محمد مصطفیٰ مولا، اس کا یہ علی مولا۔ چلے چھوڑ دے مولائیت علی ابن ابی طالب کا بات کی بات جو ہے وہ کسی اور موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن اب یہ سن لیجئے کہ رسول اکرم کب سے ہیں؟ بھائی ربیع الاول کی 17، ربیع الاول کا مہینہ بنتا چاند سے ہے، یہ تو تب بھی تھے جب چاند بھی نہ تھا۔ چاند کو روشنی سورج سے ملتی ہے، یہ تو تب بھی تھے جب سورج نہ تھا۔ سورج آسمانوں پہ چمکتا ہے، یہ تو تب بھی تھے جب آسمان نہ تھا۔ بھائی آسمان دن میں نظر آتا ہے، دن و رات وقت کی بدولت بنتے ہیں، یہ تو تب بھی تھے جب وقت بھی نہ تھا۔ بھائی میں کہاں تک روح داد خلقت محمد مصطفیٰ بتاؤں، خلقت نورانیہ محمد مصطفیٰ بتاؤں، یہ تب بھی تھے جب تب بھی نہیں تھا۔ بھائی یہ تو آپ سلامت رہیں، یہ تو تب بھی تھے جب تب بھی نہیں تھا۔ اور ذرا دیکھیے کہ کیا پروردگار عالم نے اپنے حبیب خدا کو اپنے انبیاء کی نسبت فضیلتیں عطا کی ہیں۔ بھائی جب بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی، آپ نے پچھلی تقریر میں جو جشن کی تقریر تھی اس میں آپ نے سماعت فرمایا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے پروردگار مجھے دکھلا کہ تم مردے کیسے جلاتا ہے، مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو سوال یہ آیا تھا ولم تؤمن، ایمان نہیں رکھتے ابراہیم؟ یہ ابراہیم کے لیے نہیں تھا، خدا جانتا ہے کہ ابراہیم ایمان رکھتا ہے، یہ ان کچے ذہنوں کے لیے تھا کہ جن کو نبیوں کی عصمت اور ان کا معصوم ہونا بہت جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ یہ ان کے لیے تھا کہ کوئی کمزور ایمان رکھنے والا، وہ کمزور ہاضمہ رکھنے والا جس کو دنیا کی کیسی ہی سڑی ہوئی بات سنا دو سن لے گا، جب فضیلت محمد و آل محمد کی بات آئے گی ایمان کے ہاضمے میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جائیں گے، بولے گا مولانا سمجھ نہیں آ رہا۔ یا علی، اب ذرا دیکھیے اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کہہ رہے ولا بلا یا لیکن لیطمئن قلبی، اطمینان چاہتا ہوں، اطمینان چاہ رہے ہیں۔ یہ ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور خلیل اللہ اطمینان چاہ رہے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اطمینان چاہ رہے ہیں، مگر یہ محمد مصطفیٰ کی فضیلت نہیں ہے، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کے لیے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد۔ دوسری فضیلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي وَإِذْ فَتُنْفِخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔ اے عیسیٰ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب آپ
مٹی کے پتلے بناتے تھے پرندے کی شکل کے، اور اس میں آپ روح پھونکتے تھے، پھونک مارتے تھے. لیکن یہ جو پتلا بنا ہے یہ ایسے نہیں بناتے تھے آپ. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، میرے اذن سے، فَتُنْفِخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور جب آپ اس میں پھونک مارتے تھے میرے اذن سے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا میرے اذن سے، میرے اذن سے. وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ بِإِذْنِي، اور جب آپ برس و جزام و کوڑی، وہ جو وائٹ پیچز والا مرض ہوتا ہے، پروردگار تمام کو شفا عطا فرمائے، محفوظ رکھے، اس مرض رکھنے والے کو اپنا ید بیضا پھیرتے تھے اور شفا دیتے تھے بے اذنی، میرے اذن سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، جب مردے کو ٹھوکر مار کے میرے اذن سے زندہ کرتے تھے. یعنی کہ پرندے کا پتلا عیسیٰ کو بنانے کے لیے پہلے اذن چاہیے پھر پتلا بنے گا، پھونک مارنے کے لیے اذن چاہیے پھر زندہ ہوگا، برس و جزام کوڑی کے مریضوں پہ ہاتھ پھیرنے کے لیے اذن چاہیے پھر وہ زندہ ہوگا، پھر وہ شفا یاب ہوگا. مردے کو ٹھوکر مارنے سے پہلے وہاں کی اپروول، سٹیمپ، اذن چاہیے تو وہ زندہ ہوگا. اور یہاں اپنے حبیب خدا کو جب بھیجا ہے تو اس شان سے بھیجا ہے، یا ایھا الرسول انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے محمد، اب آپ کو بار بار اذن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سارا اذن دے کے بھیج رہے ہیں. چاہیے تو پتھروں سے کلمہ پڑھوا لیجیے، آپ کی مرضی ہے. درخت کو اپنے پاس بلوا لیجیے، آپ کی مرضی ہے. چاند کو دو ٹکڑے کر دیجیے، آپ کی مرضی ہے. سورج کو پلٹا دیجیے، آپ کی مرضی ہے. کسی کو شانوں پہ بٹھا دیجیے، آپ کی مرضی ہے. زلفوں سے کھلا دیجیے، آپ کی مرضی ہے. زبان چٹا دیجیے، آپ کی مرضی ہے. کسی کو محفل میں بلا کے بٹھا دیجیے، آپ کی مرضی ہے. کسی کو اٹھا کے باہر نکال دیجیے، آپ کی مرضی ہے. آپ کی مرضی ہے. یہ تو بات ہے. اب آپ کو بار بار اجازت لینے اذن کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے سارے اذن محمد مصطفیٰ کے نام ہیں، اور یہی تو وجہ ہے کہ دو لفظ ہیں عربی زبان میں، ایک ہے محمود، ایک ہے محمد. جانتے ہیں محمود کا ترجمہ کیا ہے؟ محمود کا ترجمہ ہے جس کی حمد کی جائے بس، اور محمد کا ترجمہ یہ ہے جس کی بہت حمد کی جائے. بھائی حبیب خدا کا نام ہے محمد، خدا کا کے ناموں میں ایک نام ہے محمود. ہم یہ سوال کریں گے پروردگار، یہ محمد تیرے لیے ہونا چاہیے تھا اور محمود حبیب خدا کے لیے ہونا چاہیے تھا. عجب نہیں خدا یہ کہے تو اپنی ناقص ذہن سے جو سوچ رہا ہے اس لیے تجھے سمجھ نہیں آ رہا. آجا ذرا میری نگاہوں سے دیکھ. کائنات جس کی حمد کرے وہ ہے خدا، اور جس کی کائنات حمد کرے وہ خدا جس محمد کی حمد کرے. بھائی کائنات اپنی محدود کیپیسٹی میں جس کی حمد کرے وہ ہے خدا، اس لیے محمود. اور وہ محمود ساری کی ساری ان لمیٹڈ کیپیسٹیز اور اختیارات کے ساتھ جس ایک کی حمد کرے وہ ہے محمد. اسی لیے کہا گیا کہ جس کی خود خدا حمد کرے وہ محمد ہوگا. اور پھر 17 ربیع الاول ہے لیکن 13 رجب زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے کہ یہی 17 ربیع الاول تھی جب 13 رجب کی خوشخبری فاطمہ بنت اسد کو بھی ملی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی خاموشی پہ میں قربان. تو سن لیجئے. اور وہ بات یہ ہے کہ جیسے ہی ولادت ہوئی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب غسل دیا گیا نا، اب یہ تو خاموش ہونے والی بات تھی، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ وہ نہیں ہیں کہ جن کو ولادت کے بعد پاکیزگی کے لیے غسل دیا جائے. حقیقت میں یہ شرف پانی کو ملا کہ پانی محمد سے مس ہو کے اور طیب اور طاہر ہو گیا. ورنہ آل محمد و آل محمد پاک آتے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ان کی جو نشانی ہے جا کر پڑھیے گا، آپ کو کتابوں میں نظر آ جائے گی کیا کیا اور نشانیاں ہیں. ایک امام معصوم کے بھی
وقت ولادت وقت آمد جو ان کی نشانیاں ہوتی ہیں ان کے جسم نازنین مطہر میں، اس کے اعتبار سے آپ جا کر دیکھیے گا. لیکن جیسے ہی آغوش فاطمہ بنت اسد میں آئے ہیں اور ادب سے، تعظیم سے، محبت کے ساتھ بی بی نے دیکھ کر تبسم فرمایا، مسکرائی ہیں، فوراً ابو طالب آئے، کان میں کر فرما دیا کہ اے بی بی صرف 30 سال اور صبر کر لے، خدا تجھے بھی بالکل اس جیسا ایک بیٹا عطا کرے گا. بھائی ابو طالب فرما رہے، میں قربان حضرت ابو طالب علیہ السلام کے علم غیب کے کہ جانتے ہیں آج 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل رسالت مآب کی ولادت، ٹھیک 30 سال بعد 13 رجب کو وہ آ رہا ہے کہ جو محمد مصطفیٰ جیسا ہے، اس کے سارے شمائل محمد مصطفیٰ جیسے، اس کا علم محمد مصطفیٰ جیسا، اس کی ہیبت محمد مصطفیٰ جیسی، اس کے چہرے کا نور محمد مصطفیٰ جیسا، سب کچھ محمد مصطفیٰ جیسا ہوگا، بس ایک نبوت سے ہٹ کر، نبوت کے علاوہ. اور جناب بی بی بنت اسد تعظیم رسالت مآب میں جب کھڑی ہوتی تھی، جیسے رسول اکرم کہیں پہ تشریف فرما ہوتے تھے، تشریف لاتے تھے، تو بی بی بنت اسد اس وقت کے بعد جب شکم اقدس میں سرکار امیر المومنین علیہ السلام کا وجود اقدس سانسیں لینے لگا، تو ایک مرتبہ جیسے ہی رسالت مآب تشریف لاتے تھے، بی بی بنت اسد جہاں پر ہوں، جس کیفیت میں ہوں، جس حالت میں ہوں، اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑی ہو جاتی تھی. اور جب کسی عورت نے، کسی خاتون نے سوال کیا کہ یہ کیا کرتی ہیں آپ؟ محمد آتے ہیں، وہ تو آپ کے بھتیجے یا آپ سے چھوٹے ہیں، آپ ان کی چچی ہیں، تو یہ کیا ہے کہ آپ ان کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں؟ ان کو آپ کی تعظیم کرنی چاہیے، آپ ان کی تعظیم فرما رہی ہیں. فرمایا وہ ساری بات اپنی جگہ پر کہ محمد کون ہے، لیکن یہ سن لو کہ جو میرے شکم میں ہے نا، وہ مجھے ان کی آمد پر بیٹھے رہنے ہی نہیں دیتا. یقین جانیے گا، ایک مرتبہ سب نے یہ طے کیا کہ بی بی بنت اسد کو اگلی مرتبہ جب مولا کائنات جب رسالت مآب تشریف لا رہے ہوں گے تو انہیں روک لیں گے. اور ساری بیویوں نے یہ پلان بنایا اور اسٹریٹجی پلان کی کہ اب اگلی بار رسالت مآب جب آنے والے ہوں گے تو بی بی بنت اسد کو پکڑ لیں گے. 4 سے 5 خواتین نے بی بی بنت اسد کو تھاما. رسالت مآب کی آمد ہوئی، جیسے رسول تشریف لائے، بی بی بنت اسد نے شجاعت علویہ کے تیور دکھلاتے ہوئے جیسے کھڑی ہوئی ہیں، ایک دائیں جانب گری، دوسری بائیں جانب گری، ایک آگے گری، دوسری پیچھے گری. سمجھ میں آیا علی ابن ابی طالب جب شکم مادر میں رہتے ہوئے اس انداز کی شجاعت دکھا سکتا ہے، دنیا میں آ کے چھوٹے سے باب خیبر کو اکھاڑ دیا تو تعجب کی کیا بات ہے. اچھا اب یہ ہے بات، مرتبے کی بات دیکھ رہے. اسی طرح سے آج چھٹے امام سرکار کی جو ولادت کی شب ہے، کس انداز سے 17 ربیع الاول کو صداقت راس آئی ہے کہ رسالت مآب اس تاریخ کو تشریف لائے، صادق آل محمد اس تاریخ کو تشریف لائے. ذرا سنیے گا، رسالت مآب صادق آل محمد سرکار کی بارگاہ میں کسی نے آ کر یہ کہا کہ یبنا رسول اللہ، میں نے منت اور نظر کی تھی کہ مجھے اگر خدا نے بیٹا عطا کیا تو اس بیٹے کا نام محمد رکھوں گا. وہ نظر میرے ذہن سے اتر گئی تھی، میں بھول گیا تھا کہ میں نے نظر مانی تھی. آپ یہ بتائیے، میں نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھ دیا، نام محمد رکھنا تھا، میں نے علی رکھ دیا، اب کیا کرنا ہوگا یا اپنا رسول اللہ؟ مولا نے فرمایا میں عربی پڑھوں گا، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی جاگتی ہوئی سماعتیں خود بتا دیں گی کہ آپ سمجھ گئے. مولا نے فرمایا محمد علی علی محمد، محمد علی علی محمد، ایک نفس دو جسم ایک جان ہے. اور اگر جا کر اس پہ تھوڑی سی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو 27 رجب جو شب مبعث ہے رسول اکرم کی، اس میں مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے کیا لکھا ہے وہ جا کر پڑھیے گا. صادق آل محمد اس تاریخ میں آئے، رسالت مآب اس تاریخ میں آئے. کسی نے، میں انشاءاللہ جمعے کے خطبے میں وہ اوصاف عرض کروں گا انشاءاللہ جو امام حسین علیہ السلام نے جب مولا کائنات علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے نانا کیسے تھے، صحیح ہے، وہ انشاءاللہ
خطبہ روز جمعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ مولا کائنات علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے سوال پر وہ 5 خصوصیات جو رسالت مآب کی بیان فرمائی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ رسول بہت پولائٹلی گفتگو کرتے تھے، بہت نرم لہجے میں بات کرتے تھے. جب بھی کسی سے کلام کرتے تھے تو ان کا لہجہ بڑا نرم ہوتا تھا، اور کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو، اگر رسالت مآب مجمع میں لوگوں کے بیٹھتے تھے تو لوگ یہ نہیں بتا پاتے تھے کہ ان میں محمد مصطفیٰ کون ہے، اور لوگوں کو یہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے آپ میں محمد مصطفیٰ کون ہے. لہٰذا یہ 2 باتیں، ان 2 باتوں کو اگر ہم رسول اکرم کی سیرت طیبہ سے اپنا سکیں، اپنی زندگیوں میں لا سکیں، کہ جتنا بھی بڑا مسئلہ ہو وہ حل ہو جائے گا اگر لہجے میں نرمی کو اختیار کر لیا. بہت سی بڑی بات ہوتی ہے، آپ دیکھ لیجئے، اسے کر دیکھ لیجئے. ہیں ایسے لوگ، مولانا مائنڈ مت کیجیے گا لیکن یہ یوں ہے، ہاں کتنا پولائٹلی بولا اور کتنی سخت بات تھی، کلیجے کٹ گئے، لیکن پلیز آپ مائنڈ نہیں کیجیے گا، لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے. اسی طرح سے انسان بڑے مسائل، یہ تو تھوڑی سی نیگیٹو مثال ہو گئی لیکن لیٹ می ٹیک دا لبرٹی آف شب ولادت. تو اب تو کیک کٹے گا نا، دلوں کے کٹنے کی کیا بات ہے، کیک کٹے گا انشاءاللہ تھوڑی سی دیر میں. لہٰذا اس کو انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر شامل کریں. وقت تمام ہو گیا. یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس، گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کہ بس. دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس. ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش، ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے فروش، دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس. پروردگارہ ہم سب کو ولادت باسعادت صادقین اور ولادت باسعادت بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا صدقہ نصیب فرمائے. ہم سب اس فرش پر آئے ہیں ان کا خوشی کا موقع منانے کے لیے اور جشن منانے کے لیے. ہم سب کے لیے پروردگار عالم بہترین جو نصیبہ ہو سکتا ہے وہ ہم سب کا قرار فرمائے. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جیسے محمد و آل محمد علیہ السلام ہم گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. سرکار صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے نوکروں کے خادموں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آل الطیبین الطاہرین. صلوات.